السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد، لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، جو محدود حیات ہے، لمیٹڈ حیات تھی، مختصر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ کو جب آدمی گہرائی اور گہرائی سے پڑھتا ہے تو ایک ایسا لطف اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ہی زندگی بڑی قیمتی معلوم ہونے لگتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی خود بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی لطف اور مزہ انہیں نہیں آتا ہے، زندگی کا مقصد انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، زندگی کس ڈگر اور کس راہ پر جا رہی وہ اسے جان ہی نہیں پاتے ہیں جب کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا، آپ کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتا، کیونکہ اتنی بابرکت زندگی ہے، اتنی بابرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، آپ کا اسوہ اور نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی حیات کی قسم، یعنی اتنی قیمتی زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ بہترین روشنی ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ انسان کو زندگی کے تمام مراحل میں سکون اور اطمینان اگر میسر ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اور پھر اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بنانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس میں کوتاہی اور کمی قطعاً نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو بڑے ہی ڈیپ انداز میں، بڑے ہی توجہ کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ صحابہ اور تابعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانے کو، آپ کی حیات مبارکہ کو ایسے ہی پڑھتے تھے جیسے قرآن کی آیات کو پڑھتے اور سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن کی تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کیا ہے، ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو پچھلے اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے کئی ایک طریقے سے ایک سال سے بھی زیادہ ہو گئے اور زیادہ ہو گئے، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو مختصر انداز میں کور کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں، اور ایک بڑے حصے کو اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم کور کر چکے ہیں، مختصر انداز میں ہی صحیح۔ تو پچھلے دنوں میں، چند ہفتوں میں، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض بیویوں اور آپ کے نواسوں کی سیرت اور سوانح کو پڑھا ہے، اور اس سے پہلے ہم اور آپ جو ہے غزوہ بنو نذیر وغیرہ کو پڑھ چکے ہیں۔ اب آج ہم ایک اہم غزوے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس کا تعارف آج آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور ڈیٹیل اور تفصیلات باذن اللہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، اس غزوے کے بارے میں ہم اس میں جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم اس غزوے کے اندر ترتیب کے اعتبار سے داخل ہو چکے ہیں۔ اس غزوے کو دو ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ایک غزوہ خندق اور دوسرا غزوہ احزاب۔ خندق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے کے اندر خندق کھودی گئی تھی، زمین کو کے اندر گڈھا کھودا گیا تھا تاکہ دشمنوں کا دفاع کیا جا سکے، ان کا مقابلہ کیا جا سکے، اس وجہ سے اس کو کیا ہے، خندق کہا گیا، اور اس وجہ سے اس کو احزاب کہا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے سورۃ الاحزاب کے نام سے، اور اس غزوے کی ڈیٹیل اور تفصیلات جو ہے اس سورہ کے اندر ذکر کی گئی ہے، جس کو سورۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اخیر سے، اور 22ویں پارے میں جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ تقریباً نصف پارے کی یہ ایک سورہ ہے، بڑی ہی اہم اور جامع سورتوں میں سے ایک اہم سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بنیادی چیزیں
लोगों की भलाई के लिए, रहनुमाई के लिए बयान की है। तो अहज़ाब हिज़्ब के माने होते जमात के, गिरोह के। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर जमात जो कुछ उसके पास है उसी में खुश मस्त मगन है। और हिज़्बुन की जमा अहज़ाब यानी जमात, जमातें। इस गज़वे को, इस जंग को जंग अहज़ाब या गज़वे अहज़ाब क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि कई बड़ी बड़ी कुफ्र की जमातें आपस में इकट्ठा और जमा होकर के मुसलमानों को मिटाने के लिए मदीना आई हुई थी। इस वजह से इसको क्या है, अहज़ाब भी कहा जाता है। और कुरान में यही नाम क्या है, जिक्र किया गया है। ये गज़वे अहज़ाब किस सन हिजरी में पेश आई, इस सिलसिले में दो मशहूर अक़वाल सीरत निगारों के यहाँ मौजूद है। पहला कौल है कि गज़वे अहज़ाब या खंदक शव्वाल के महीने में सन 5 हिजरी में पेश आया। शव्वाल के महीने में सन 5 हिजरी में ये अहज़ाब की जंग हुई। और इमाम मोहम्मद बिन इसहाक जो सीरत के बहुत बड़े इमाम हैं, वो ये बात बयान करते हैं। और इसी गज़वे के अंदर क्या है, बड़े ही मशहूर सहाबी साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात भी होती है। और अक्सर सीरत निगारों ने इसी तारीख को राजिह करार दिया है कि शव्वाल सन 5 हिजरी में ये गज़वा पेश आया। इसी को इमाम इब्न साद ने तबक़ात में, इमाम बहक़ी ने सुनन में, और बड़े ही वसूक के साथ इमाम ज़हबी ने इसे जिक्र किया। और हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने भी इसी पर एतमाद फरमाया है कि गज़वे अहज़ाब शव्वाल के महीने में सन 5 हिजरी में पेश आया। और इब्न कसीर वगैरह की भी राय यही है। जबकि दीगर उलमा की राय, जिनमें इमाम बुखारी, इमाम मालिक वगैरह शामिल हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, शव्वाल सन 4 हिजरी में पेश आया। ये जंग जो हुई वो शव्वाल सन 4 हिजरी में पेश हुई। लेकिन ज्यादा दुरुस्त बात 5 हिजरी वाली है कि 5 हिजरी में, सन 5 हिजरी में ये गज़वा पेश आया। कुरान में जो इसका नाम दिया गया है वो अहज़ाब ही दिया गया। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। और अहादीस में इसका नाम खंदक भी बयान किया गया है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि ग़ज़वा उहुद के मौके पर जब उन्होंने खुद को पेश किया कि वो क़िताल में शरीक होना चाहते हैं, उस वक्त वो 14 साल के थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इजाजत नहीं दी। वअरज़हु यौमल खंदक, लेकिन खंदक के साल जब उन्होंने अपने आप को पेश किया, जो उस वक्त वो 15 साल के थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको क्या है, इजाजत दे दी। और ये पहला गज़वा था जिसमें मशहूर सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की शिरकत हुई है। और इस गज़वे के अंदर इब्न साद के बयान के मुताबिक मुहाजिरीन का झंडा ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास था, और अंसार का झंडा साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास था। मुहाजिरीन का झंडा ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, और अंसारी सहाबा अंसार का झंडा साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास था। ये गज़वा क्यों पेश आया, इसकी वजह क्या थी? ये गज़वा क्यों कर पेश आया और इसकी वजह क्या थी? तो इस गज़वे के पेश आने के दो अहम रीजन और सबब जिक्र किए गए हैं। एक सबब तो यह है कि गज़वे उहुद में जो कुफ़ारे मक्का का प्लान था कि मुसलमानों की जड़ों को काट देंगे, वो नहीं हो सका। तो उन्होंने इसके लिए बाकायदा तौर से दूसरे मौके की तलाश रखी हुई थी। और दूसरा सबब है, और यही हक से ज्यादा करीब है, वो ये कि आप और हमने इससे पहले पढ़ा कि कबीले बनु नज़ीर को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी मुसलसल बदअहदी की वजह से जिला वतन कर दिया और यहां से जो है खैबर की तरफ रवाना कर दिया। अब जाहिर है कि जब मदीने से निकाल दिया गया तो वो खामोश तो बैठने वाले नहीं थे, तो उन लोगों ने वहां पहुंच करके मुसलमानों को मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। और ये लोग मक्का गए, कुरैश को अपना हमनवा बनाया कि आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करो, हम तुम्हारे साथ मुकम्मल तौर पे क्या है, खड़े हैं। इसी तरीके से
قریش کے علاوہ غطفان بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے پاس گئے، اور اس طریقے سے چھوٹے موٹے کئی قبیلوں کے پاس کیا ہے یہ لوگ گئے، اور یہودی لوگ، اور جا کر کے قریش کو، دوسرے کفار قبیلے کو اپنا ہم نوا بنا کر کے کہا کہ آؤ تم لوگ چڑھائی کرو، ہم یہاں سے تمہاری کیا ہے مدد کریں گے۔ اور ان میں سے جو بڑے بڑے نام ہیں یہودیوں کے، وہ سلام بن ابی الحقیق النضری، حیی بن اخطب النضری، کنانہ بن ابی الحقیق النضری، اور حوزہ بن قیس الوائلی، ابو عمار الوائلی، یہ چند اہم لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا بنانے کے لیے کیا ہے مکہ گئے، اور کفار مکہ کو، قریش مکہ کو اپنا ہم نوا کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے تو تیار ہو گئے تو اس کے بعد قبیلہ غطفان وغیرہ کے پاس گئے، اور اس طریقے سے ان تمام لوگوں کو کیا ہے اپنا بنانے کی کوشش کیا، یہاں تک کہ قریش نے یہودیوں سے کہا کہ یا معشر یہود انکم اہل الکتاب الاول والعلم بما اصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد۔ قریش نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ تو پہلے کتاب والے ہیں، علم والے ہیں، آپ لوگ یہ بتائیے کہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختلاف ہے، افدیننا خیر ام دینہ، اے یہودیوں کی جماعت یہ بتاؤ کہ کیا ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے؟ تو یہودیوں نے کہا قالوا بل دینکم خیر من دینہ، بلکہ اے مشرکین، اے چرند پرند کی سجدہ کرنے والے، اے اپنے ہاتھوں سے بنائی مورتیوں کی پوجا کرنے والے لوگوں، تمہارا دین محمد کے دین سے کہیں زیادہ بہتر ہے، وَأَنْتُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْهُ، اور تم لوگ حق سے کہیں زیادہ قریب ہو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الم تر، کیونکہ یہودی جانتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق والا دین ہے، اور تو انتظار بھی کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سسر تھے، یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حیی بن اخطب، انہوں نے تو اپنے بھائی کو بھیجا بھی تھا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرو، ہماری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات بیان کی گئی ہے، جو صفات ذکر کی گئی ہیں، وہ سب موجود ہے کہ نہیں؟ بھیجا بھی وہ آئے اور کہا کہ ہو بہو وہی صفات ہے جو ہماری کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا کہ بس جب تک زندگی رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور عداوت کرتے رہیں گے، یعنی حق جان لینے کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہے۔ تو یہاں پر وہ تو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یہ تو مشرکین مکہ ہیں، یہ تو جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب قریش کے لوگوں نے پوچھا تو کہا نہیں، تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے، اور تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ حق کے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے یہودیوں کے متعلق یہ آیت کریمہ کیا ہے نازل فرمائی کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر، جبت یعنی جادو وغیرہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے طاغوت، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں سے کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ لوگ یعنی کافر لوگ ایمان والوں سے زیادہ حق پر ہیں، راستے پر ہیں، یعنی یہودی لوگ کافروں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو کہتے ہیں کہ تم زیادہ حق پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کیا ہے لعنت کر دے اسے، اس کا تم کوئی ہرگز مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے سارے لوگوں کو اکٹھا اور جمع کیا، تو بڑے بڑے قبیلے غطفان، قیس، اعلان، یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہوئے، مختلف جگہوں سے کیا ہے وہ سب تیار ہو کر کے مدینہ آئے۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیا گیا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، یعنی یہ جو جنگ ہو رہی تھی، کافر جو ہے 10,000 کی تعداد میں، اتنے تو مسلمانوں کے یعنی مدینے میں بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، سب کو اکٹھا اور جمع کر لیا جائے تب بھی 10,000 نہیں پہنچیں گے، لیکن یہاں پر تو 10,000 جنگجو آئے ہوئے تھے،
لڑائی کرنے والے آئے ہوئے تھے, مختلف قبیلوں سے مل کر کے چاروں طرف سے کیا ہے آئے ہوئے تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے اس جنگ کے اندر اہل ایمان کی اس انداز میں مدد فرمائی کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس کے بعد ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی, ہم ان سے لڑائی کریں گے, ہم سے لڑائی نہیں کر سکیں گے, ان کی ہمت جواب دے دے گی, یہ ٹوٹ جائیں گے بالکل. تو ایسے ہی ہوا کہ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور یہ ان کافروں کی حالت خراب ہو گئی, اور اس کے بعد ان میں وہ جرات نہیں رہ گئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے جیسے حالات میں کیا ہے مقابلہ کر سکیں. یہ جو ہے یہ جو باتیں ہیں اس کو امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی سیرہ کے اندر ذکر کیا, امام ابن ہشام نے بھی ذکر کیا ہے, اور دیگر مورخین اور سیرت نگاروں میں نے بھی اسے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. تو یہ بڑا ہی مختصر انداز میں آپ یہ سمجھے کہ غزوہ احزاب کا یہ تعارف ہوا ہے. ڈیٹیل اور تفصیل میں باذن اللہ ہم ان قریب کیا ہے آئندہ دنوں میں داخل ہوں گے. تو یہ جو غزوہ ہے, اس غزوے کی تاریخ اور اس کی وجہ اور اس میں کافروں کی تعداد اور یہودیوں کا کیا کردار رہا, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے پیش کی گئی. یہ بڑے اہم غزوات میں سے ہیں, ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اہم معجزات کو ہم اور آپ دیکھیں گے, اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی جافشانی اور ان کا ایمانی جذبہ اور ولولہ, اور سخت سردیوں کی حالت میں بھوکے پیاسے رہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اہل ایمان نے, صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں, باذن اللہ جب ہم اور آپ اسے پڑھیں گے تو اس سے اپنے ایمان میں جلا اور روشنی ملے گی, ایمان کا ٹمپریچر ضرور بڑھے گا, اور ہمیں اور آپ کو زندگی کا ایک بہترین ہنر اور سلیقہ آئے گا. لیکن انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے میں کور کرنے کی کوشش کی جائے گی باذن اللہ. تو اس طریقے سے آج کا یہ درس مکمل ہوا.